چہرے پر ماسک لگا کر ہاتھ میں بیس بال بیٹ لے کر ایک شخص ایک شاپ میں داخل ہوتا ہے، اور جس دکان میں چور داخل ہوتا ہے اس دکان کا مالک محمد سہیل یعنی ایک مسلمان شخص ہوتا ہے۔ اب وہ چور بیٹ لے کر اس شاپ کیپر کی طرف بڑھتا ہے اور اسے ڈرا دھمکا کر لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی کشمکش میں محمد سہیل اپنی شاپ میں موجود ایک رائفل نکال لیتا ہے اور چور کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی چور کو احساس ہوتا ہے کہ اب وہ پکڑا گیا ہے اور اب بھاگنے کا یا بچنے کا کوئی راستہ نہیں بچا ہے، تب وہ فوراً گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ جاتا ہے اور اس شاپ کیپر سے التجا کرتا ہے کہ اس پر رحم کیا جائے، کیونکہ اس چوری کے پیچھے اس کا مقصد صرف اور صرف اس کی فیملی کا پیٹ بھرنا تھا۔ He was just trying to feed his family، کیونکہ اس کی فیملی کو پچھلے 4 ہفتوں سے کھانا نہیں ملا تھا اور نہ ان کے پاس پیسے تھے، اس لیے مجبور ہو کر اس شخص نے چوری کر کے اپنی فیملی کا پیٹ بھرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ چور ریکویسٹ کر رہا تھا اور التجا بھی کر رہا تھا اور ساتھ معافی بھی مانگ رہا تھا کہ I am sorry, I have no money, I have no job۔ جب اس شاپ کیپر محمد نے چور کی یہ ساری کہانی سنی تو اسے اس چور پہ رحم آ گیا اور اس نے اسے معاف بھی کر دیا اور ساتھ میں ایک وعدہ بھی لیا کہ وہ آئندہ کبھی بھی چوری نہیں کرے گا، اور وہ چور بھی مان گیا کہ اب وہ آئندہ کبھی بھی چوری نہیں کرے گا۔ پھر شاپ کیپر محمد سہیل نے اس چور کو $40 دیے اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی ساتھ دیں تاکہ وہ جا کے اپنی فیملی کو کھانا کھلا سکے۔ چور نے یہ سب تو لے لیا، بٹ پھر وہ رک گیا اور اس نے شاپ کیپر محمد سہیل سے کہا کہ میں آپ سے بہت انسپائرڈ ہوا ہوں، بہت زیادہ متاثر ہو گیا ہوں، اور اب میں آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں، میں مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ I want to be a Muslim just like you، اور اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، سڈنلی ایک اننون چور کا کسی مسلم کے مینرز سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرنے کا ڈیسیجن بالکل ان ایکسپیکٹڈ سا تھا۔ پھر محمد سہیل نے اس چور کے کہنے پر اسے کلمہ پڑھایا، اور اس طرح ایک چور نے ایک مسلمان شاپ کیپر کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا، اور یہ سارا منظر اس شاپ میں موجود کیمرے میں ریکارڈ ہو چکا تھا، لیکن محمد سہیل نے پھر اس حادثے کی کمپلین بھی فائل نہیں کی۔ یہ کوئی فیک سٹوری نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل ریئل سٹوری ہے، اور خود محمد سہیل نے یہ مکمل واقعہ بیان کیا ہے جو کہ ان کے شاپ کے اندر موجود کیمرے میں آلریڈی ریکارڈ ہو چکا تھا۔ اس چوری کے حادثے کے گزرنے کے 6 مہینے بعد محمد سہیل کو ایک لیٹر آیا جو کہ بالکل ان ایکسپیکٹڈ سا تھا، اور اس لیٹر پہ کوئی ایڈریس بھی موجود نہیں تھا۔ جب محمد سہیل اس لیٹر کو کھولتے ہیں تو اس لیٹر کے اندر $50 موجود ہوتے ہیں، اور جب محمد سہیل نے اس لیٹر کو پڑھنا شروع کیا تو انہیں احساس ہوا کہ یہ وہی چور تھا جو کچھ مہینے پہلے ان کی شاپ پر چوری کرنے کے ارادے سے آیا تھا اور مسلم ہو کر لوٹا تھا، اور وعدہ کیا تھا کہ کبھی بھی چوری نہیں کرے گا۔ اس نے خط میں لکھا تھا کہ اسے بہت اچھی جاب مل گئی ہے اور وہ اچھا خاصا کما لیتا ہے اور اپنی فیملی کی بھی اچھی طرح دیکھ بھال کر رہا ہے، اور شکریہ کے ساتھ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ نے مجھے بریڈ اور $40 دیے تھے جو کہ اس نے $50 کی صورت میں لوٹائے، اور کہا کہ آپ نے میری زندگی بدل دی، اور آخر میں اس نے لکھا تھا یور مسلم بردر۔ سبحان اللہ۔ یہ پڑھ کر محمد سہیل رو پڑے، اور انہیں اپنی ماں کی بات یاد آ گئی کہ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ اگر کسی کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے تو اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، ہمارا دین ہمیں لوگوں پر رحم کرنا اور ان کی مدد کرنا سکھاتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ضرورت مند کی مدد کریں، خاص طور سے جو لوگ مجبور ہیں، جو بہت زیادہ ضرورت مند ہیں، ان کے حالات پر رحم کیا کریں تاکہ اللہ بھی ہم پر رحم کرے، اور اپنے اخلاق اتنے اچھے کر لیں کہ لوگ آپ کے اخلاق دیکھ کر آپ کی طرح بننے کی خواہش کریں۔ ڈونٹ ٹیل دیم یو آر اے مسلم بٹ شو دیم یو آر اے مسلم۔